السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر عدیل بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے یورک ایسڈ کے بارے میں۔ آپ نے اپنی فیملی کے اندر دیکھا ہوگا یا آگے فرینڈ سرکل میں دیکھا ہوگا کہ آپ کی فیملی یا فرینڈ سرکل میں کسی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ رہا ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے اور جسم سے یہ نکلتا کیسے ہے، اور آخر پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جسم میں اگر بڑھ جائے تو اس سے جسم میں کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یورک ایسڈ ایک ایسا فاضل مادہ ہے جو جسم کے اندر جب ہم پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں، ایسی خوراک جس کے اندر پروٹینز ہوتی ہے، تو وہ جب ہم لیں گے تو اس سے جسم کے اندر پروٹینز کی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو پیرینز ہوتی ہیں، اس میں ایک میٹیریل ہوتا ہے، تو جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس سے پھر یورک ایسڈ بنتا ہے جسم کے اندر۔ اور یہ نکلتا کیسے ہے؟ ایک اسٹڈی کے مطابق 70% تک یورک ایسڈ ہمارے پیشاب، چھوٹے پیشاب کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اور بڑھ کیسے سکتا ہے؟ یا تو ایسے ہو سکتا ہے کہ مریض ایسی چیزیں زیادہ لے رہا ہے جس میں پروٹین زیادہ ہیں اور اس سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گردے یورک ایسڈ کو نکال نہیں رہے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یورک ایسڈ کن چیزوں سے بنتا ہے جسم کے اندر، کہ ایسی کون سی خوراک ہے جس کی وجہ سے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ریڈ میٹ ہے، یہ چھوٹا اور بڑا گوشت، اس سے یورک ایسڈ جسم کے اندر بنتا ہے۔ اور فش جو سی فوڈ ہوتی ہے، سمندری جو کھانے والی جو مچھلیاں ہیں یا جھینگے ہیں، کیکڑے ہیں، ان سے جسم کے اندر یورک ایسڈ بنتا ہے۔ اور یہ کلیجی کے اندر جو چھوٹے یا بڑے گوشت کی کلیجی لوگ کھاتے ہیں، اس سے بھی یورک ایسڈ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ شراب کی ایک قسم ہے بیئر، وہ پیتے ہیں تو ان میں بھی یورک ایسڈ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مریض پیشاب آور ادویات لیتے ہیں دل کے مسئلے کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کے مسئلے کی وجہ سے، تو ان مریضوں کے اندر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یورک ایسڈ بڑھ جائے۔ تو اس کے علاوہ جیسے یہ کینڈ فوڈ آتی ہے ڈبوں کے اندر، بند خوراک آتی ہے کھانے کے لیے، تو اس کے اندر کارن فرکٹوز سیرپ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، تو اس فرکٹوز سیرپ سے بھی بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں یورک ایسڈ کے خون کے اندر۔ تو اگر جسم کے اندر یہ بڑھ جائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ مریضوں کے جوڑوں کے اندر درد، تو مریض آگے کہتا ہے کہ ہم نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے، تو اس کے اندر جوڑوں کے درد ہو سکتے ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ بگ ٹو جو انگوٹھا ہے پاؤں کا، اس کے اندر درد کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں پہ یورک ایسڈ کے کرسٹلز اگر وہاں پہ ڈپازٹ ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو اس سے چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ درد شروع ہو، یا وہاں پہ یہ ڈپازٹ ہو کے ٹوفی بنا دیتے ہیں، ایک بالکل جو ہے نا ہارڈ سا اسمال سا میس بن جاتا ہے، تو اس سے بھی اس کے بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کو گردوں کی پتھری ہوتی ہے، تو آپریشن کے بعد جب وہ گردوں کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے پتھری کا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یورک ایسڈ کی پتھری ہے، اور یہ دل کے مسائل بھی کر سکتا ہے۔ اور کچھ سٹڈیز کے مطابق بلڈ پریشر اور شوگر کا بھی کوریلیشن دیکھا گیا ہے کہ اگر یورک ایسڈ بڑھا ہوگا تو ان مریضوں میں چانس زیادہ ہوگا کہ ان میں بلڈ پریشر یا شوگر کے مسائل ہوں۔ تو میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ میں یہ تمام چیزیں بالکل سادہ زبان کے اندر آپ کو سمجھا سکوں، تو آپ نے ویڈیو کے آخر میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کا کون سا حصہ اچھا لگا اور کس چیز کو زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور ایسی کون سی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یورک ایسڈ جسم کے اندر نہ بڑھے۔ اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔